بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ نہ صرف انسان اور جنات بلکہ حیوانات، چرند پرند، حتیٰ کہ درخت اور پودے تک آپ سے نہایت عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور آپ کے حکم کی تعمیل کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز معجزات سے آگاہ کریں گے کہ کیسے درخت آپ کی جدائی میں رو پڑتے تھے اور آپ کے حکم پر آپ کے پاس چل کر آ جاتے تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے اور تھوڑا سا کھانا کئی لوگوں کو کافی ہو جاتا تھا، کیسے سورج آپ کے اشارے پر حرکت کرتا تھا، اور ایسے بہت سے حیران کن واقعات ہم مستند احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ویڈیو کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ واقعہ معراج تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جب آپ نے 7 آسمانوں کا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ ناظرین، بہت سی احادیث میں پانی میں برکت کے حوالے سے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زورا کے مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے جواب دیا 300 یا 300 کے لگ بھگ۔ ناظرین، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ واقع حدیبیہ کے روز ہماری تعداد 1400 تھی۔ ہم حدیبیہ کے کنویں سے پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام پانی ختم ہو جانے سے پریشان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پر آ بیٹھے اور پانی طلب فرمایا، اس سے کلی فرمائی اور وہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پانی اس قدر اوپر آ گیا کہ ہم اس سے پانی پینے لگے، یہاں تک کہ خوب سیراب ہوئے اور ہمارے سواریوں کے جانور بھی سیراب ہو گئے۔ ناظرین، عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ درختوں اور پودوں میں شعور نہیں ہوتا، لیکن احادیث مبارکہ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جب درختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اطاعت کا اظہار کیا۔ امام دارمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں نصب شدہ ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر قیام فرما ہو جاتے اور لوگوں سے خطاب فرماتے۔ ایک رومی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز تیار نہ کر لاؤں کہ آپ اس پر تشریف فرما ہو جائیں اور یوں محسوس ہو کہ آپ قیام فرما ہیں؟ تو اجازت مل جانے پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا۔ اس ممبر کے 2 درجے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے درجے پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ کھجور کا خشک تنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے بیل جیسی آواز نکالنے لگا اور زاروں قطار رونے لگا، یہاں تک کہ پوری مسجد اس کی غمناک آواز سے غمگین ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اس کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، جبکہ وہ روتے ہوئے بچے کی طرح بلبلا رہا تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینہ اقدس کے ساتھ لگایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میں اسے اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ رسول اللہ کے غم فراق میں قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا تو اسے اسی منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، امام ترمذی نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ ناظرین، اس اعرابی نے یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے دوران بھی کئی حیرت انگیز معجزات رونما ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ غار ثور میں قیام پذیر تھے تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ غار کے اندر نہ جھانک لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس اندیشے کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے طور پر یہ الفاظ فرمائے، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ناظرین، پھر عجیب و غریب معجزہ رونما ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بن دیا۔ کفار مکہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی شخص داخل ہوتا تو یہاں مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اندر غار میں تھے اور ان لوگوں کی بات چیت سن رہے تھے۔ بعض کتابوں میں حضرت انس بن مالک، حضرت زید بن ارقم اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم کی روایتوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تھے اور کفار آپ دونوں کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو خدا کے حکم سے غار کے عین سامنے ایک درخت اگایا۔ جنگلی کبوتروں نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالے بن دیے۔ مشرکین یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ بھلا اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے، یہاں تو جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 رات قیام کیا، پھر وہاں سے روانگی اختیار کی۔ ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی۔ یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی۔ ان کا نام عاتقہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھی۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام معبد بولی، اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دھونے کی اجازت دو گی؟ اس پر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی، لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی، آپ خود سوچئے یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ، اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن اٹھا لائیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध निकाला। इसके थनों में बहुत दूध भर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पहले उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया। उन्होंने खूब सैर होकर पिया। इसके बाद उनके घर वालों ने पिया। आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, कौम को पिलाने वाला खुद सबसे बाद में पीता है। सबके दूध पी लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बकरी का दूध निकालकर उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया और वहां से आगे रवाना हुए। शाम के वक्त उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर अबू माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। खैमे पर पहुंचे तो वहां बहुत सा दूध नजर आया। दूध देखकर हैरान हो गए। बीवी से बोले, ए उम्मे माबद, ये यहाँ दूध कैसा रखा है? घर में तो कोई दूध देने वाली बकरी नहीं है। मतलब ये था कि यहाँ जो बकरी थी वो तो दूध दे ही नहीं सकती थी, फिर ये दूध कहाँ से आया? हजरत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, आज यहाँ से एक बहुत मुबारक शख्स का गुजर हुआ था। ये सुनकर हजरत अबू माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हैरान हुए। फिर बोले, उनका हुलिया तो बताओ। जवाब में उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उनका चेहरा नूरानी था। उनकी आंखें उनकी लंबी पलकों के नीचे चमकती थीं। वो गहरी स्याह थी। उनकी आवाज़ में नरमी थी। वो दरमियाने कद के थे, यानी छोटे कद के नहीं थे, ना बहुत ज़्यादा लंबे थे। उनका कलाम ऐसा था जैसे किसी लड़ी में मोती पिरो दिए गए हों। बात करने के बाद जब खामोश होते थे तो उन पर बावकार संजीदगी होती थी। अपने साथियों को किसी बात का हुक्म देते थे तो वो जल्द अज जल्द उसको पूरा करते थे। वो उन्हें किसी बात से रोकते थे तो फौरन रुक जाते थे। वो इंतहाई खुश अखलाक थे। उनकी गर्दन से नूर की किरणें फूटती थीं। उनके दोनों अबरू मिले हुए थे। बाल निहायत स्याह थे। वो दूर से देखने पर निहायत शानदार और करीब से देखने पर निहायत हसीन और जमील लगते थे। उनकी तरफ नज़र पड़ती तो फिर दूसरी तरफ हट नहीं सकती थी। अपने साथियों में वो सबसे ज़्यादा हसीन और जमील और बारोब थे, सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा थे। हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान करदा हुलिया सुनकर उनके शोहर बोले, अल्लाह की कसम, ये हुलिया और सिफात तो उन्हीं कुरैशी बुजुर्ग की हैं। अगर मैं उस वक्त यहाँ होता तो ज़रूर उनकी पैरवी इख्तियार कर लेता, और मैं अब इसकी कोशिश करूँगा। नाज़रीन, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत जईद बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 94 साल की उम्र में भी तंदुरुस्त व तवाना देखा। उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि मैं तो यही जानता हूँ कि मेरी समात व बसारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से फैज़याब हैं। मेरी खाला बचपन में मुझे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ गुजार हुई थीं, या रसूलल्लाह, ये मेरा भांजा बीमार रहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और ये इसी दुआ का नतीजा है। नाज़रीन, अगर यहाँ तक ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और सवाब में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। नाज़रीन, इमाम तबरानी की रिवायत हज़रत अस्मा बिनते अमीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में था। वो असर की नमाज न पढ़ सके, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, अली तेरी और तेरे रसूल की अताअत में था, इस पर सूरज वापस लौटा दे। हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि मैंने उसे गुरूब होते हुए भी देखा और ये भी देखा कि वो गुरूब होने के बाद दोबारा तुलू हुआ। नाज़रीन, बहुत सी अहादीस में खाने में बरकत के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ मुअज्जात बयान किए गए हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर कुछ खाना तलब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निस्फ वस्क यानी 120 किलोग्राम जौ दे दिए। वो शख्स, उसकी बीवी और उन दोनों के यहाँ आने वाले मेहमान भी एक अरसा तक वही जौ खाते रहे।
یہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ جو ماپ لیے۔ پھر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسے نہ ماپتے تو تم وہ جو کھاتے رہتے اور وہ یوں ہی ہمیشہ باقی رہتے۔ ناظرین، اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرما دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور میرے لیے ان میں دعائے برکت فرمائی۔ پھر مجھے فرمایا، انہیں لے لو اور اپنے اس توشادان میں رکھ دو، اور جب انہیں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو، لیکن اسے جھاڑنا نہیں۔ سو میں نے ان میں سے اتنے یعنی کئی وسق کھجوریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی۔ ہم خود اس میں سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ ناظرین، ایک وسق 240 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کبھی وہ توشادان میری کمر سے جدا نہ ہوا، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں گر گیا۔ ناظرین، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ ناظرین، بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ غزوہ تبوک کے سفر میں لوگوں کو سخت بھوک لگی تھی، کیونکہ وہ کئی روز سے فاقے سے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانی لانے والے اونٹوں کو ذبح کر کے کھا لیں اور چربی کا تیل بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، البتہ آپ لوگوں کا بچا ہوا کھانا منگوا لیجئے اور اس پر برکت کی دعا فرمائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اور ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا۔ پھر لوگوں کا بچا ہوا کھانا منگوایا گیا۔ کوئی شخص اپنی ہتھیلی میں جوار اور کوئی کھجوریں اور کوئی روٹی کے ٹکڑے لیے چلا آ رہا تھا۔ یہ سب چیزیں مل کر بہت تھوڑی مقدار میں جمع ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب اپنے اپنے برتنوں میں کھانا بھر لیں۔ چنانچہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ لشکر کے تمام برتن بھر گئے اور کوئی برتن خالی نہ رہا، اور سب نے مل کر مکمل سیر ہو کر کھانا کھا لیا، اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور جو شخص بھی اس کلمہ پر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وہ شخص جنتی ہوگا۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت پتھر نکل آیا۔ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک سے پتھر بندھا ہوا تھا، اور ہم نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر اس پتھر پر ماری تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
مجھے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ میں اجازت لے کر گھر آیا اور پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی ایسی حالت میں دیکھا ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے، بتاؤ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ پھر میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے، یہاں تک کہ گوشت ہانڈی میں پکنے کے لیے رکھ دیا۔ پھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا جب آٹا گوندھ کر رکھ لیا اور ہانڈی پکنے کے قریب ہو گئی تھی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، آپ ایک دو حضرات کے ہمراہ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا کھانا پکایا ہے؟ میں نے سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں وہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارے اور نہ ہی تندور سے روٹیاں نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار سے فرمایا کھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اندر چلو اور شور و غل نہ کرنا۔ پھر روٹیاں توڑ کر ان پر گوشت ڈالا اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹیاں لے کر انہیں ڈھک دیتے تھے اور صحابہ کرام کے سامنے رکھتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روٹیاں توڑ توڑ کر لوگوں کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سارے صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچا بھی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم بھی کھا لو اور جن کے لیے کھانا بھیجنا ہے ان کے لیے بھی بھیج دو، کیونکہ آج کل لوگوں کو بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ ناظرین، امام ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بکری تھی۔ انہوں نے اس بکری کا گھی ایک مشکیزے میں جمع کیا۔ جب وہ مشکیزہ بھر گیا تو انہوں نے نوکرانی کے ہاتھ بھیجا اور کہا اے کنیز، اس مشکیزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سالن بنائیں گے۔ تو وہ نوکرانی اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ گھی کا مشکیزہ آپ کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا مشکیزہ خالی کر کے لوٹا دو۔ پس مشکیزہ خالی کر کے واپس اسے دے دیا گیا۔ وہ مشکیزہ لے کر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ مشکیزہ اسی طرح بھرا ہوا ہے اور اس سے گھی ٹپک رہا ہے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے کنیز، کیا تم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئی؟ اس نے کہا میں نے ایسا ہی کیا جیسا آپ نے کہا۔ اگر آپ کو میرا یقین نہیں تو میرے ساتھ چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھ لیں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا گئیں اور کنیز ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں گھی کا مشکیزہ بھیجا تھا جس میں گھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے ایسا ہی کیا ہے اور یہ لے کر آئی تھی۔ پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یہ بھرا ہوا ہے اور اس سے اسی طرح گھی ٹپک رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تو اس بات سے تعجب کرتی ہے؟ حالانکہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے کھلایا ہے جس طرح تو نے اس کے نبی کو کھلایا ہے۔ وہ کہتی ہیں بس میں گھر آئی اور میں نے اس گھی کو مختلف پیالوں میں ڈال دیا اور کچھ اس میں رہنے دیا جس سے ہم نے 1 یا 2 مہینے تک سالن بنایا۔
नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक नबूवत के 10वें या 12वें साल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज शरीफ का सफ़र तय किया। इस मौजज़ाना सफ़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाकर उनसे मुलाकात की। इस सफ़र के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रात के पिछले पहर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक नामी सवारी पर मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस लेकर गए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने नमाज अदा की। बैतुल मुक़द्दस से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हमरा आसमानों की जानिब सफ़र शुरू हुआ। नज़ीर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे बुर्राक पर सवार करके लेकर चले, यहाँ तक कि आसमान दुनिया तक पहुँचे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसका दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, जिब्राइल। कहा गया, और तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, वो बुलाए गए हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। कहा गया, उन्हें खुशामदीद हो, उनका आना मुबारक हो। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। लिहाजा मैंने सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, साले बेटे और साले नबी को खुशामदीद हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब मुझे दूसरे आसमान पर लेकर गए तो मैंने उसमें देखा कि दोनों खालाजाद भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। तीसरे आसमान पर मैंने देखा कि एक ऐसा खूबसूरत शख्स है जिसकी शक्ल 14वीं रात के चांद की मानंद है। मैंने कहा, ए जिब्राइल, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये आपके भाई हज़रत यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम हैं। फिर जब वो मुझे चौथे आसमान पर लेकर गए तो मैंने एक शख्स को देखा और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मुझे 5वें आसमान पर लेकर गए तो क्या देखता हूं कि उधेड़ उम्र का एक शख्स, सफ़ेद सर, सफ़ेद बड़ी दाढ़ी। मैंने उधेड़ उम्र के किसी शख्स को इससे ज़्यादा हसीन नहीं देखा। मैंने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये अपनी कौम के महबूब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हैं। फिर मुझे छठे आसमान की तरफ लेकर गए तो उसमें देखा कि एक गंदमी शख्स, ऊंचा कद है। मैंने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कौन है? उन्होंने कहा, यह आपके भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मुझे 7वें आसमान पर लेकर गए तो क्या देखता हूं कि एक म्याना उम्र के शख्स बैतुल मामूर के दरवाजे के करीब कुर्सी पर तशरीफ रखे हुए हैं। उस दरवाजे में हर रोज 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं जो क़यामत के रोज तक फिर उसमें से वापस नहीं आते। मैंने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये कौन है? उन्होंने कहा, यह आपके वालिद यानी जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर इसके बाद वो मुझे लेकर जन्नत में दाखिल हुए। कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमरा लेकर हर आसमान पर जाते और अंदर आने की इजाज़त तलब करते तो पूछा जाता, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर से आवाज़ आती, क्या बुलवाए गए हैं? ये जवाब देते, हाँ। इस पर आवाज़ आती, अल्लाह ताला इस भाई और दोस्त को जिंदा रखे। हत्ता कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 7वें आसमान पर पहुंचे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पास पहुंचाया गया। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना 50 नमाजें फ़र्ज फरमाईं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर मैं वापस आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब से गुजरा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पर कितनी नमाजें फ़र्ज की गईं? मैंने कहा, रोज़ाना 50 नमाजें।
انہوں نے کہا نماز بڑی ثقیل چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کمزور ہے، اس لیے آپ اپنے رب تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیے اور درخواست فرمائیے کہ آپ پر سے اور آپ کی امت پر سے بوجھ کم کر دے۔ چنانچہ میں واپس گیا اور اپنے رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھ پر سے اور میری امت پر سے بوجھ کم کر دیا جائے، تو 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں لوٹا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا، انہوں نے مجھ سے پھر ویسا ہی کہا۔ میں پھر لوٹ گیا اور درخواست کی تو 10 اور کم کر دی گئیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب لوٹا تو وہ اسی طرح مجھ سے کہتے رہے کہ آپ لوٹ جائیے اور رب تعالیٰ سے درخواست کیجیے، حتیٰ کہ یہ تعداد روزانہ 5 نمازوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک سے گزرا، انہوں نے پھر مجھ سے ویسا ہی کہا، تو میں نے کہا میں اپنے رب تعالیٰ کے پاس بار بار گیا اور درخواست کی، یہاں تک کہ مجھے اب شرم آنے لگی ہے، چنانچہ اب تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ پس ان نمازوں کو تم میں سے جو شخص ایمانداری سے ثواب کی نیت سے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ غرض یہ کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار پوشیدہ رازوں کو اپنے سینہ پاک میں محفوظ فرما کر وہاں سے روانہ ہوئے اور واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اپنے پر بٹھا کر آسمانوں کے کئی طبقات سے گزارا، پھر واپس لائے۔ ناظرین، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ جناب ابو طالب کی صاحبزادی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مبارک ہوئی، اس رات آپ میرے ہی گھر میں تھے اور میرے ہی گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی، اس کے بعد آرام فرمایا اور ہم بھی سو گئے۔ جب فجر سے ذرا پہلے کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگایا اور نماز پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے ام ہانی، آج رات مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے آسمانوں پر پہنچایا گیا، پھر صبح سے پہلے واپس لایا گیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تاکہ باہر تشریف لے جائیں، تو میں نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑ لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہ فرمائیے، وہ یقین نہیں کریں گے اور آپ کو جھٹلائیں گے اور تکلیف دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تو ضرور یہ بیان کروں گا۔ چنانچہ جب سورج طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ہی گھر سے نکل پڑے۔ میں نے اپنی ایک حبشی لونڈی سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانا کہ تو سن سکے کہ آپ لوگوں سے کیا فرماتے ہیں اور آپ کو لوگ اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، اسی واقعے کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے، کیونکہ قریش کی طرف سے تکذیب اور کم ظرفوں کے مذاق کا خدشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے کہ ابو جہل آیا اور طنزیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور مذاق کے لہجے میں کہنے لگا، اے محمد، کوئی نئی چیز ظاہر ہوئی ہے اور عجیب و غریب معنی سے کوئی حقیقت حاصل ہوئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج میں نے ایک ایسا سفر کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، اور ایسی خبر لایا ہوں کہ آج تک کوئی نہیں لایا۔ ابو جہل کہنے لگا، کہاں تک سفر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کے طبقات تک۔ اس نے کہا، آج رات گئے اور صبح کو مکہ میں تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کہنے لگا، ایسی بات کو قوم کے سامنے بیان فرمائیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ چنانچہ یہ بات سنتے ہی ابو جہل چیخ کر اٹھا اور زور زور سے کہنے لگا، اے گروہ بنی کعب، اے گروہ بنی لوئی، ادھر آؤ۔ جب لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، آپ نے جو کچھ مجھ سے بیان فرمایا ہے
इन लोगों के सामने भी बयान फरमाइए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात मुझे बैतुल मुकद्दस ले गए, फिर वहां से आसमानों पर ले गए। तमाम लोग ये सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि उनकी नाकिस अक्लों में ये बात नामुमकिनात में से थी। नाज़रीन, अबू जहल लईन और दीगर लोगों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से मेराज की बात सुनी तो बहुत ही ज्यादा हैरानी में खो गए। अबू जहल के हाथ में तो गोया कोई बात आ गई थी। वो अपनी दानिश में बड़ा खुश था कि इस वाक़े की तस्दीक तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उसे ये इल्म था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सबसे ज्यादा करीब हैं। लिहाजा क्यों ना सबसे पहले उनको ये अजीब बात बताई जाए, ताकि वो भी सुनकर ताज्जुब का इजहार करें और इसे नामुमकिनात में शुमार करें। इससे शायद कुरैश को कुछ फायदा मिल जाए। चुनांचे ये सोचकर अबू जहल मुनाफिकीन की एक जमात के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आया और कहने लगा, आप अपने साथी के पास जाइए ताकि आपको मालूम हो कि वो क्या कहता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उससे पूछा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? अबू जहल ने कहा, कहते हैं कि रात मुझे बैतुल मुकद्दस में ले गए, हालांकि रात वो कौम में ही थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, क्या ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है? अबू जहल ने कहा, हाँ। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फौरन बोले, कोई हैरानी की बात नहीं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानी खबरों की तस्दीक करता हूँ। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि मैं सातों आसमानों से भी आगे निकल गया और फिर वापस आ गया, तो भी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करता हूँ। अबू जहल ने यह देखा तो कहने लगा, मैंने किसी साथी को अपने साथी की इस तरह तस्दीक करने वाला नहीं देखा जैसा कि आप हैं। नाज़रीन, अबू जहल यहाँ से नाकाम और नामुराद होकर वापस हुआ। उसके जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया है कि मुझे रात आसमानों पर ले जाया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, मैंने कहा है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, आपने सच फरमाया। फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से आखिर तक बयान फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते जाते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपके हर बात खत्म होने पर कहते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया। जब हुजूर वाक़या सुना चुके तो फरमाया, ए अबू बकर, तुम मेरी हर बात की तस्दीक करते हो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे तस्दीक न करूं? वो अल्लाह जिसने जिब्रील अलैहिस्सलाम को 1000 मर्तबा नीचे उतारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जमीन से आसमानों पर ले जा सकता है। कहते हैं कि उस रोज से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सिद्दीक का लक़ब अता हुआ। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज मुबारक की खबर जब मक्का मुकर्रमा में चारों तरफ फैल गई तो मुनकिरीन की एक जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, ए मोहम्मद, हमें आसमानों के हालात की कोई खबर नहीं। उन वाक़यात को हम छोड़ते हैं कि आसमान पर क्या हुआ, लेकिन हम में से हर एक जमात ने बैतुल मुकद्दस को देखा है। हमें यह भी इल्म है कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी बैतुल मुकद्दस में नहीं गए। अगर आपका बयान सच है तो फिर उसकी निशानियां बयान फरमाएं। उस लम्हे की कैफियत बयान करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त मुझ पर मलाल तारी हुआ, क्योंकि तेज रफ्तारी की वजह से इर्द गिर्द की तफरीह और बैतुल मुकद्दस की निशानियां देखने की फुर्सत नहीं थी। चुनांचे फौरी तौर पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को जनाब अकील के घर के पास मेरी नज़रों के सामने रख दिया। मुझसे जो कुछ वो पूछते रहे मैं उनको जवाब देता रहा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तमाम निशानियां उनको बता दी तो वो कहने लगे,
مسجد کی نشانیاں تو ٹھیک ہیں، اب آپ ہمارے قافلے اور قبائل جو اس راہ میں ہیں ان کے بارے میں آپ کو اگر کوئی خبر ہے تو بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 3 قافلے دیکھے، میں فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس سے گزرا جو فلاں وادی میں تھا، تو اس قافلے کے اونٹوں کو میری سواری کے اس جانور کے احساس نے بتکا دیا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا، تو میں نے اس اونٹ کی جانب ان کی رہنمائی کی۔ اس وقت میں شام کی طرف جا رہا تھا، پھر میں واپس آیا، یہاں تک کہ ایک مقام پر فلاں قبیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے ان لوگوں کو سوتا ہوا پایا اور ان کا ایک برتن رکھا تھا جس میں پانی تھا، انہوں نے اس پر کوئی چیز ڈھانپ دی، میں نے اس کا ڈھکنا کھولا اور جو چیز اس میں تھی وہ پی لی، پھر جیسا تھا اس پر ویسا ہی اسے ڈھانپ دیا۔ اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ ان کا قافلہ اس وقت مقام بیضا کے کوہ تفیم سے اتر چکا ہے، اس کے آگے ایک بھورا سیاہی مائل اونٹ ہے جس پر 2 تھیلے ہیں، ان میں سے ایک تو سیاہ ہے اور دوسرا مختلف رنگوں کا ہے۔ ان کے یہاں پہنچنے کا وقت طلوع آفتاب ہے۔ ناظرین، قریش یہ سن کر فوراً اس پہاڑی کی طرف دوڑے، انہیں یہ امید تھی کہ یہ خبر ضرور جھوٹی ہوگی۔ وہ طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگے، ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے سورج طلوع ہو جائے اور قافلہ نہ آئے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے۔ اچانک ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ ابھی اس کی آواز ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان میں سے دوسرا شخص فوراً پکارا، خدا کی قسم اونٹوں کا قافلہ آ گیا، اور اس کے آگے بھورا سیاہی مائل اونٹ بھی ہے جس پر 2 تھیلے لدے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کی رنگت سیاہ اور دوسرے کی مختلف رنگت ہے۔ ناظرین، جب یہ قافلہ ان کے قریب پہنچا تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے ان چند نشانیوں کی تحقیق کی۔ انہوں نے قافلے والوں سے اس برتن کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا اس میں پانی بھر کر رکھا تھا اور ڈھانپ بھی دیا تھا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے اسے اسی طرح ڈھکا ہوا پایا جس طرح انہوں نے اسے ڈھانپ کر رکھا تھا، لیکن اس میں پانی موجود نہ تھا۔ اس کے بعد قریش نے دوسرے لوگوں سے بھی جو مکہ مکرمہ میں آ چکے تھے کچھ نشانیاں تصدیق کے طور پر پوچھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل سچ ہے، بے شک ہمارے اونٹ اسی وادی میں جس کا ذکر کیا گیا ہے بت کے تھے، اور ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، تو ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو ہمیں اس جانب بلا رہا تھا، حتیٰ کہ ہم نے وہ اونٹ پکڑ لیا تھا۔ ناظرین، قریش نے جب ان تمام نشانیوں کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی پوری طرح تصدیق کر لی، تو پھر بھی انکار کے رستے پر ہی رہے اور اپنی ضد پر ڈٹے رہ کر دین حق کی مخالفت کرتے رہے۔